بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لِكُلِّ حول من الاحوال مقتحمی۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ سرگودا ڈویژن کے زیر اہتمام جامعہ مسجد اشرفیہ گول چوک میں عظیم الشان ختم نبوت و دفاع صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے بھائی اور انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کے صدر حضرت مولانا قاری احمد علی ندیم صاحب، ہمارے بھائی انٹرنیشنل ختم نبوت سرگودا کے صدر حضرت مولانا قاری وقار احمد عثمانی صاحب، ختم نبوت انٹرنیشنل موومنٹ سرگودا سٹی کے صدر قاری سیف اللہ خالد صاحب، ہمارے عزیز مولانا مفتی محمد علی حیدر صاحب اور دیگر منتظمین کانفرنس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے محنت کر کے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ممکن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ جتنے بھی شرکاء ہیں ختم نبوت کے حوالے سے شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی شرکت کو اور حاضری کو قبول فرمائے۔ میں صرف دو باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ اکابرین، علماء، قائدین، خطباء موجود ہیں۔ پہلی بات میں قادیانیوں سے کروں گا، اور ہو سکتا ہے کوئی قادیانی، بلکہ ہو کیا سکتا ہے، یقینی بات ہے، اس کانفرنس کو سن رہا ہوگا۔ تو میں دنیا بھر کے قادیانیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر تم کس دلیل کو مانتے ہو؟
تمہارے نزدیک دلیل کس چیز کا نام ہے؟ قرآن مانتے ہو، حدیث مانتے ہو، امت کا اجماع مانتے ہو، صحابہ کا اجماع مانتے ہو، آخر کس چیز کو مانتے ہو؟ اگر تمہارے نزدیک قرآن کریم کسی آسمانی کتاب کا نام ہے اور وہ سب سے پہلی دلیل ہے اسلام کی، تو قرآن کریم میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، 20 آیات صراحت کے ساتھ بھی اور اشارات کے ساتھ بھی موجود ہیں جو اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور علماء کرام نے ان آیات کو جمع کر دیا ہے، ان کی آسان سی تشریح بھی لکھ دی ہے۔ اگر تم واقعتاً حق کے طالب ہو اور تم چاہتے ہو کہ ہم حق کی طرف واپس آ جائیں تو خدا را تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ قیامت کے دن تم کس کے ساتھ ہوگے؟ کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے غلام احمد قادیانی جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہاتھ کھڑا کرے جن کا یہ عقیدہ ہے۔ اور میں نہیں کہتا، بہاولپور کی عدالت میں علامہ انور شاہ نے جلال الدین شمس سے کہا تھا اگر تمہیں میرے دلائل اور میری باتیں سمجھ نہیں آتی تم بھری عدالت میں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، میں یہیں بھری عدالت میں تمہیں غلام احمد قادیانی جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ دنیا بھر کے قادیانیوں پوچھو نا جلال الدین شمس سے، اس نے کیوں علامہ کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا؟ اور کسی نے جب عدالت برخاست ہوئی تو شاہ صاحب سے پوچھا اور کہا حضرت آج تو بڑے جلال میں آ گئے تھے، آج تو آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی تھی، اگر وہ ہاتھ رکھ دیتا تو شاہ صاحب پلٹے اور کہا خدا کی قسم اگر وہ عدالت میں میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتا میں اس کو جہنم میں غلام احمد قادیانی آگ میں جلتا ہوا دکھا دیتا۔ اور فرمایا جو آدمی ختم نبوت کا کام کرتا ہے اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ مرزا صاحب نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے، تو ذرا عقل کے ناخن ہو کہ 1400 سال سے صحابہ مفسرین آیتوں کے ایک واضح مطلب پر جمع ہیں اور متفق ہیں، وہ سارے غلط ہو گئے اور 1400 سال کے بعد قادیان میں غلام احمد نے اس کا مطلب سمجھا ہے، وہ صحیح ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اور پھر میرا یہ بھی سوال ہے، ذرا تاریخ کے دریچوں میں جھانک کے دیکھیے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد چھوٹے موٹے فتنوں کا جب قلع قمع کر لیا، سب سے بڑی لڑائی جو لڑی ہے وہ یمامہ کے مقام پر مسیلمہ سے لڑی ہے۔ اور پڑھیے گا کتابوں میں، تمہیں تاریخ بتائے گی کہ 27 غزوات میں اور 47 سرایہ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنے تنہا یمامہ کے موقع پہ شہید ہوئے۔ اور جن سے لڑا گیا تھا وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ اذانیں دیتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ نمازوں میں قرآن پڑھتے تھے، ان سے کیوں لڑا گیا؟ سوچئے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا نہیں، صحابہ کے اجماع کے ساتھ اس لڑائی کا فیصلہ کیا اور 700 تو قاری اس میں شہید ہوئے۔ اور اگر
حدیث میں تمہارے ہاں کوئی دلیل ہے تو پھر ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں جس میں آقا دو جہاں علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب وقت نہیں ہے، زندہ ایک نہیں بے شمار دلائل ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا، یہ جو خطاب کا بیٹا ہے نا اس نے نبی ہونا۔ علماء نے اس موقع پہ لکھا ہے کہ نبوت کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ عمر ابن خطاب میں نبوت کی وہ تمام شرائط، وہ تمام کمالات، وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے، پھر بھی عمر نبی نہیں بنے۔ کیوں کہ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے بن گیا؟ یہ شمار دلائل ہیں۔ امت کا اجماع بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ لن تجتمع امتی علی ضلال، اور علماء نے لکھا ہے یہ بھی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، غور کر لو۔ یہ بیچارے علماء صدیوں سے، شروع سے یہ دین کے خادم ہیں۔ انہوں نے اپنے کارخانے نہیں لگائے، انہوں نے اپنی فیکٹریاں نہیں بنائی، اگر کسی نے بنائی ہے تو اپنے ذاتی کاروبار سے بنائی ہے۔ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے۔ یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں تمہیں کافر کہہ پر، تو سوچو وجہ کیا ہے، سوچو۔ یہ خدا کی قسم تمہارے خیر خواہ ہیں، انہیں دشمن نہ سمجھو۔ ایک آدمی سمجھتا ہے چور آ گیا ہے، ڈاکو آ گیا ہے، وہ کہتا ہے چور چور، وہ خیر خواہی کر رہا ہے یا نقصان کر رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو بڑا ہیضہ ہوتا ہے، وہ ہر زمانے میں نمک حلالی کرتے ہوئے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ مولوی ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے حضرات نے کہا ہے ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم پہرے دار ہیں۔ اور ہر زمانے میں علماء نے دین کی پہرےداری کا فریضہ انجام دیا ہے، اور پہرےدار کا کام یہ ہوتا ہے تم سو جاؤ، کوئی ڈاکو آئے گا ہم تمہیں جگا دیں گے۔ کسی چور نے، کسی ڈاکو نے جب بھی حملہ کیا ہے دین پہ، خدا کی قسم ان پہرےداروں نے روکھی سوکھی کھا کے راتوں کو جاگ کے بتایا ہے بچو یہ چور ہے، بچو یہ ڈاکو ہے۔ دوسری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اسی پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کی چوکیداری کرو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ نہیں آواز آئی؟ ختم نبوت کی پہرےداری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ حضور کے دیوانے پروانے مستانے بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ کل قیامت کو حضور کہہ دیں یہ میرا پروانہ ہے، اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا، یہ میرا دیوانہ ہے اور یہ ختم نبوت والا ہے۔ لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تمکی، وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا۔ تم جو مرضی سمجھو، ہمیں تمہارے سمجھنے کا کچھ نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سمجھنے کا ہے۔ انشاءاللہ یہ کانفرنسیں اسی عزم کے لیے ہوتی ہیں، لہو کو گرم رکھیے، قافلے کو رواں دوا رکھیے۔ ہمارے بزرگوں نے جس نہج تک ختم نبوت کے کاس کو پہنچا دیا ہے، ہم جان تو دے دیں گے، ختم نبوت کے مسئلے کو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس ہے تو نکال دے، کسی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو سن لے، وعدہ تم نے بھی کیا ہے اور وعدہ ہم نے بھی کیا ہے۔ تم نے وعدہ کیا ہے اور ہم نے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، خدا کی قسم جان دے دیں گے، حضور کی عزت و ناموس پہ سودا بازی نہیں ہونے۔ انشاءاللہ لہو ہے ہمارے نوجوانوں کا، سڑکوں کو سرخ کیا ہے، اور تعالیٰ شاہ بخاری نے ذمہ داری لی ہے کہ قیامت تک جو لہو میرے آقا کے ناموس کے لیے بہے گا میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور کل اپنے نانا سے جنت لے کے دوں گا۔ کوئی قربانی دینی پڑے دے، انشاءاللہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ دشمن کی کوشش ہے ہمیں الگ کرے، انشاءاللہ اب ہم بھی سمجھدار ہو گئے ہیں۔
سبحان اللہ ہوں پہلے والے کملے نہ رہے پلیٹاں تے لڑیے ہاں جی چھوٹے موٹے مسئلے تے لڑیے یہ علماء صاحب بھی بیٹھے ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ ہو گیا سارا کچھ وہ ہمارے گھر کی بات ہے لیکن یاد رکھنا تمہارے مقابلے میں ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے ہم حضور کی ختم نبوت پہ ذرا بھی آنچ انشاءاللہ باقی دعوانا الحمدللہ زندہ باد